نماز، نواز نہیں، نماز، ہاں نماز. اب نماز جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مار کے پڑھواؤ. جب انسان مرد یا عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے مرد اور عورت بالغ پر. جو شخص جان کر نماز کا انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی نکاح والا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا، مفتی صاحب توجہ کریں گے، نکاح والا تھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، مرید تھا تو بیعت ٹوٹ جائے گی، یعنی تمام چیزوں سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور کوئی آدمی نماز کا انکار تو نہیں کرتا لیکن نماز کو چھوڑتا ہے کاہلی اور سستی کی بنیاد پر، تو ایسا آدمی گناہ کبیرہ کا مستحق اور اللہ اور اس کے رسول کا سخت نافرمان، اور ایسا آدمی عذاب نار کا مستحق. اب میرے پیارے، اگر ہم 5 وقت کی نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں تو اللہ پاک ہمیں بے شمار اجر عظیم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ کہیے، بے شمار اجر عظیم عطا فرماتا ہے، بے شمار اجر عظیم عطا فرماتا ہے. کتنا؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. بولیے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جب نیت کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جب یہ پڑھتا ہے ثنا تو اللہ تعالی اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ پاک اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر بال کے بدلے ہماری گنتی میں سر کے بال نہیں آ پائیں گے. توجہ رکھنا ہے اے نوجوان، توجہ. ہماری گنتی میں سر کے بال نہیں آ پائیں گے، اور جسم کے ہر عضو پر ہر عضو پر انسان کے بال ہیں. ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اے لوگوں، ہماری زندگی میں تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک بار سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر اور پاؤں تک جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب بالکل اب تو ماشاءاللہ تیار ہو گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیے ایک بار اور. اب اس کے بعد بندہ مومن کیا پڑھتا ہے بھائی؟ میری طرف توجہ. کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی بندے کو موت کی تکلیف سے بری فرما دیتا ہے. موت کی تکلیف جانتے ہو کتنی ہوتی ہے؟ موت کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اگر ریشمی دوپٹے کو
خاردار کانٹوں دار درخت پر ڈالا جائے اور کھینچا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اسی طریقے سے انسان موت کی تکلیف سے ہو جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرو، تم آج موت کو ہم نے بھلا دیا ہے، آج موت کی تکلیف کو بھلا دیا ہے، آج ہم دنیا کے رنگ و روغن میں پڑ گئے ہیں، آج ہم نے میرے پیارے نمازوں کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے روزوں کو بھلا دیا ہے، آج مومن مالدار ہونے کے بعد زکوٰۃ دینے کو بھول گیا ہے، بیوی شوہر کے حق بھول گئی ہے، شوہر بیوی کے حق بھول گیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، یاد کرو تم اس موت کو، جس دن موت تمہارے قریب آ جائے گی اور تمہاری یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، تم میرے پیارے کوئی دوا تمہیں کام نہ کرے گی، دنیا میں کوئی انجیکشن ایسا نہیں ہے جو تمہیں تمہاری موت سے بچا لے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرنا، میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، یہ موت کوئی آسان نہیں ہے میرے پیارے۔ اس موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس دھرتی سے اٹھا کر اس زمین کے نیچے پہنچا دیا ہے۔ موت ہے کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، میری قوم کے لوگوں، جس موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کی کرسی سے اٹھا کر میرے پیارے قبر کی تختی میں اتار دیا ہے۔ یہ موت ہے کہ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ موت ہے کہ جس نے بڑے بڑے پدھانوں کی پدھانی کو دور کر دیا ہے۔ یہ موت ہے کہ جس نے جوان بیٹوں کو ان کی ماں سے چھین لیا ہے۔ یہ موت ہے کہ جس نے شوہر کو بیوی سے چھین لیا ہے۔ یہ موت ہے کہ جس نے بیٹوں سے ان کے باپ کو چھین لیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس موت کی تیاری کرو، ورنہ تو تمہارا وہی حال ہوگا جو دوسروں کا تم سے پہلے ہوا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو، فرعون نے 1000 برس تک، میرے پیارے، فرعون جانتے ہو فرعون کتنا طاقتور تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، لیکن میرے پیارے جب فرعون کو موت آئی تو میرے پیارے یہ کہنے لگا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا انجام یہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے نمرود کے بڑے لمبے پلان تھے، لیکن جب موت آئی تو گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کا انجام یہ ہوگا۔ اے میرے پیارے قوم کے لوگوں، اس موت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو۔ اور میرے پیارے جب بندہ مومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی موت کی تکلیف کو ختم کر دو، یعنی اس کو آسانی کے ساتھ موت آئے گی۔ اللہ پھر حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، میرا بندہ ایمان والا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تاریکی کو یاد کرو، اپنی قبر کی تنہائی کو یاد کرو، اپنی قبر کی دہشت کو یاد کرو۔ یاد کرو اس قبر کو جس میں تمہارا کوئی دوست ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ یاد کرو اس قبر کو جس میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یاد کرو اس قبر کو جہاں تمہاری ماں تمہارا ساتھ نہ دے گی، تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ وہ قبر سانپوں کی جگہ ہے، بچھو کی جگہ ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں دہشت ہے، جہاں تمہارے دوست تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ اے میرے دوستو، اے میری قوم کے لوگوں، جس مال کو تم نے نہ رد دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ ایمانداری اور بے ایمانی دیکھی، وہ مال تمہارے گھر میں رہ جائے گا، تمہاری قبر تک بھی نہ جائے گا۔ تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے بیٹے صرف تمہاری قبر تک جا کے رک جائیں گے، تمہارے باپ تمہاری قبر تک نہ جائیں گے، تمہاری قوم کے لوگ صرف تمہاری قبر پہ جا کے رک جائیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو جس قبر میں میرے پیارے، اس قبر کی تیاری کرو میرے پیارے، اس قبر کی تیاری کرو جہاں تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ میرے پیارے قبر کوئی آسان چیز نہیں ہے، قبر کوئی آسان جگہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی داماد پیمبر ہیں، جب کسی کے جنازے میں جاتے تو میرے پیارے قبروں کو پکڑتے اور قبروں کو پکڑنے کے بعد زاروں قطار رونے لگتے۔ لوگ کہتے عثمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عثمان کہتے اے لوگوں جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ لوگ کہتے پتہ نہیں کس کی قبر ہے۔ حضرت عثمان کہتے یہ اس کی قبر ہے جو میرے ساتھ تجارت کرتا تھا،
کہتے اگلی قبر یہ والی قبر جانتے ہو کس کی ہے؟ لوگ کہتے تم بتاؤ کس کی قبر ہے؟ کہتے یہ میرے پڑوسی کی قبر ہے۔ کہتے یہ بتاؤ یہ والی کس کی قبر ہے؟ لوگ کہتے تم بتاؤ کس کی قبر ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے میں بتاؤں یہ کس کی قبر ہے؟ یہ اس کی قبر ہے جو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ آپ قبر کو پکڑتے اور زارو قطار رونے لگتے، اتنے روتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، روتے روتے آپ کا سینہ بھیگ جاتا، اتنے روتے کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج ہمارے دل میں خوف خدا کیوں نہیں آتا؟ نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، زکوٰۃ ہم نے نہیں دی ہے، روزے ہم نے چھوڑے ہیں، ماں باپ کا دل ہم نے دکھایا ہے۔ اس باپ کو بھولنا نہیں ہے جس باپ نے تمہیں کھانا سکھایا، جس باپ نے تمہیں کپڑے پہنائے، جس باپ نے تمہیں چلنا سکھایا، اور جس ماں کو تم بھول جاتے ہو جب میرے پیارے تمہاری شادی کیا کی، جس ماں نے ارمانوں اور پیاروں سے تمہاری شادی کی، جب تمہاری شادی ہو جاتی ہے اس ماں کو بھول جاتے ہو جس ماں نے 2 سال تک اپنی چھاتی کا خون پلایا تمہیں، اس ماں کو بھول جاتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ چل کے کہیے سبحان اللہ۔ ناظرین صاحب بھی بھاگ گئے چھوڑ کے، بھائی مائک میں درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں یہ سمجھ لو، مجھے تو پتہ نہیں ان کا نام کس نے مجھے فون کیا تھا، سفارش کے ذریعے آیا ہوں ورنہ آتا نہیں، ٹائم نہیں تھا مجھے۔ یہ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ دل سے سن لو، جتنی بھی دیر ہے میرا بھی دل چاہ رہا تو میں تھوڑی دیر سنا دوں، پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملاقات ہوگی نہیں، تقریر تو میری ادھار رہے گی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ کروں گا۔ درود شریف پڑھ لو ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میرے پیارے میں بتا رہا تھا حضرت عثمان غنی ہے، قبروں پہ بیٹھ کے اتنا زارو قطار روتے۔ آج ہمارے دلوں میں خوف خدا بالکل نہیں رہا، موت کا خوف بھول گئے ہیں، قبر کو بھول گئے ہیں، میدان محشر کی تکلیفوں کو بھول گئے ہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے ہم اس بات کو بھول گئے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اگر ہم سے ہمارے رسول ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا خدا اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قیامت کے دن جب میرے پیارے یہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، سورج کی گرمی اتنی تیز ہو جائے گی کہ ہمارے سروں کھوپڑیاں ایسے کھول رہی ہوں گی جیسے کہ چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، ایسے وقت میں جب میرے پیارے اللہ قہر و غضب میں ہوگا، انبیاء کرام بھی تمہاری شفاعتوں سے انکار کر دیں گے، ایسے وقت میں تمہارا کیا بنے گا؟ ایسے وقت میں تمہارا کون ساتھ دے گا؟ تم نے اپنی موت کی کیا تیاری کی ہے؟ تم نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی ہے؟ تم نے میدان محشر کی کیا تیاری کی ہے؟ بس یہی تیاری کی ہے کہ صبح اٹھے کھیت پر چلے گئے، صبح اٹھے اپنی دکان پر چلے گئے، صبح اٹھے موٹر سائیکل اٹھائی اور اپنے کام پہ چلے گئے، بس یہی تیاری ہے؟ نہ یہ تیاری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کام بھی کرو لیکن نمازیں بھی پڑھتے چلے جاؤ، کام بھی کرو، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے چلے جاؤ، کام بھی کرو اور میرے پیارے اللہ کو بھی یاد کرتے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی ہے، کہتے ہیں لوگوں میں قبر سے نہیں ڈرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو قبر میں پھنس گیا وہ آخرت تک پھنستا چلا جائے گا، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کریم کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ اب میں بتا رہا تھا نماز پڑھ رہا ہے، اب اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور 4000 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 4000 اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرو، میرے پیارے 4000 نیکیاں ملی بسم اللہ پڑھنے میں، اور 4000 گناہ مٹ گئے، اور 4000 درجات بلند ہو گئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا میری طرف توجہ
توجہ رکھو، تھوڑی سی دیر دل کے کانوں سے سن لو، آپ کو میری آواز، میری باتیں آپ کے دل میں اتر جانی چاہیے. آپ دل لگا لیجئے. آج نظام الدین رامپوری آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آیا ہے. میرے پیارے، جیسے تمہارے والد اس گھر سے چلے گئے ہیں، ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، ایک دن ساری دنیا چلی جائے گی، لیکن جانے والا وہ تو چلا جائے گا. وہ ہم سے کہہ کر گیا ہے، دیکھو میں نے محل بنائے تھے، میں نے گھر بنایا تھا، لیکن میں اس گھر میں نہ رہا. میری اولاد تھی لیکن میں اس گھر میں نہ رک سکا. اے میرے بیٹو، تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اے میری بیٹیوں، تم اپنی قبر کی تیاری کر لو. اے میری پوتی پوتو، تم اپنی قبر کی تیاری کر لو. اس کے بعد بندہ مومن ہے جب میرے پیارے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو میرے پیارے اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب درج فرما دو. اب میرے پیارے، حج اور عمرے کا ثواب آسان نہیں ہے. عمرہ کم سے کم 1,00,000-1,50,000 روپے میں ہو رہا ہے، اور حج میرے پیارے کم سے کم 5,00,000 روپے میں ہو رہا ہے. تو تم جب نماز کے اندر الحمد شریف پڑھتے ہو تو اللہ پاک تمہیں میرے پیارے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب بندہ مومن ہے جب میرے پیارے صورت ملانے کے بعد رکوع میں جاتا ہے اور رکوع سے کہتے ہوا اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو میرے پیارے اللہ پاک اس بندہ مومن کو میرے پیارے آسمانی تمام کتابیں، توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن پاک ہو، تمام کتابوں کے پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. اور میرے پیارے، جب بندہ مومن کہتا ہے ربنا لک الحمد، تو اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی محبت سے دیکھتا ہے. اور جس بندہ مومن کی طرف میرا پاک پروردگار عالم رحمت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کی نجات فرما دیتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، توجہ کرنا ہے، ذرا ذہن کو حاضر رکھنا ہے. اب بندہ مومن ہے میرے پیارے، جب سجدے میں جاتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جب پڑھتا چلا جاتا ہے تو میرا پیارا رب فرماتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں، دنیا میں جتنے شیاطین ہیں، دنیا میں جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان تمام کی مقدار کی برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دی جائے. اے میری قوم کے لوگوں، جب بندہ مومن آگے بڑھتا ہے، جب قاعدے میں بیٹھتا ہے اور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی الی آخری، آخر تک پڑھتا چلا جاتا ہے، تو میرا پیارا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندہ مومن کے نامہ اعمال کو کھولو، اس کے رجسٹر کو کھولو اور نیکیاں درج فرمانا شروع کرو. کتنی نیکیاں درج فرمائے؟ اللہ فرماتا ہے جتنے غازیان اسلام پوری دنیا میں ہے ان کی تعداد کی برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دو. اب جب بندہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم ربنا آتینا پڑھ لیتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب سلام پھیرتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری نماز پڑھی ہے، میری عبادت کی ہے، میرے آگے رکوع کیا ہے، میرے آگے سجدہ کیا ہے، تم تمام گواہ ہو جاؤ اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دو اور جنت کے تمام 8 دروازے کھول دو. میرے بندے کو حکم دے دو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوتا چلا جائے. یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ عبداللہ کے پیارے کا صدقہ ہے، یہ آمنہ کے دلارے کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے. میرے پیارے اعلیٰ حضرت علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار، بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہیبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے پیارے بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں درج فرماتا ہے. میری طرف توجہ رکھیے، میری طرف توجہ رکھیے. اب میرے پیارے بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، دیکھیے ہماری پیاری بہن ہے، چھوٹے سے بچے کو لے کر آ رہی ہے. اللہ پاک اس بچی کی عمر میں
जहान की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को खूब नेक बनाए। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो। देखो मेरे प्यारे, नमाज है, इंसान के नमाज के जरिए हर गुनाह मिट जाता है। नमाज की बरकत से अल्लाह ताला इंसान की उम्र में बरकतें अता फरमाता है, इंसान के रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। मेरे प्यारे एक हुजूर के सहाबी हैं, मेरे प्यारे अपने घर से एक मर्तबा निकले और जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां पर एक औरत नजर आती है। मेरे प्यारे आंखों से देखा तो वो औरत इनको अच्छी लग जाती है और उस औरत के करीब जाते हैं और अपने हाथों के दरमियान ले लेते हैं। इतने में जब इतना इन्होंने किया तो मेरे प्यारे इन्हें ख्याल आ गया, ऐ अल्लाह के बंदे तुझे मौत भी तो आनी है, ऐ बंदे अल्लाह के बंदे तुझे मौत भी तो आनी है, तुझे इस दुनिया से भी तो जाना है, तुझे अपनी कब्र में भी तो जाना है, तुझे अपने रब को मुंह भी तो दिखाना है, तुझे क़यामत के दिन अपना हिसाब भी तो चुकाना है। तू क्या कर रहा है? तेरे हाथ किधर बढ़ रहे हैं? तू किस काम के करने के लिए तैयार हो रहा है? बस मौत याद आ जाती है, कब्र की तारीकी और अंधेरी याद आ जाती है, पीछे हट जाते हैं और हटने के बाद वापस आ जाते हैं। मेरे आका में अपने दीन शरीफ में तशरीफ रखते हैं, बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हैं, मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं, मेरे आका की बारगाह में आते हैं, बड़े ज़ारो कतार रोते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अर्ज करते हैं आका एक गुनाह हो गया है, आका एक खता हो गई है, आका अल्लाह माफ फरमा देगा क्या? अल्लाह का माफ फरमा देगा क्या? मेरे आका फरमाते हैं बताओ तुमसे क्या खता हुई है, बताओ तुमसे क्या गुनाह हुआ है? बड़े ज़ारो कतार रोते हैं, इतने रोते हैं, इतने रोते हैं कि रोते रोते दाढ़ी भीग गई, रोते रोते मेरे प्यारे सीना तर हो गया। अर्ज करते हैं आका आज एक औरत को बदनिगाही से देख लिया है, ए आका आरा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह माफ फरमा दे। मेरे आका ने अपना सर नीचे को झुका लिया। इतने में हजरत उमर बोले बता तेरा गुनाह तूने क्यों किया था और जब तूने कर लिया था तो हमारे सामने क्यों बयान किया है? तू ना बयान करता। ये सहाबी रसूल हैं, उदास होकर वापस पलट के चले जाते हैं। इतने में मेरे आका अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सर अपना ऊपर को उठाया और कहा उमर मेरे सहाबी को बुला लो, मेरे सहाबी को वापस बुला लो, वो मेरी बारगाह में तौबा करने के लिए आया था, वो अपने गुनाह से तौबा करने के लिए आया था। तवज्जो रखना, मेरे प्यारे आका फरमाते हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से बचा देती है, बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। फरमाते हैं आका नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें नमाज की बरकत से गुनाह माफ फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अभी अभी तुम तवज्जो करना, अभी चंद महीने पहले की बात है, जिस गांव में जाओ, जिस कस्बे में जाओ, जिस शहर में जाओ, चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। रातों रात लोगों ने सोना बंद कर दिया। भाई कैसे चोर आ रहे हैं? ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। अजी आदमी तो आदमी, औरतों को नींद नहीं आ रही थी, हर आदमी परेशान था। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम चोरों के डर से तुम्हारी नींद भाग गई, क्या तुम्हें अपनी मौत कभी याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी कब्र कभी याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी कब्र की तारीकी कभी याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी कब्र की अंधेरी कभी याद नहीं आती? उस कब्र को याद किया करो जिस कब्र में अंधेरी है, जिस कब्र में मेरे प्यारे दहशत है, जिस कब्र में तारीकी है, जिस कब्र में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे अमाल दुरुस्त ना हुए तो तुम्हारी कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाएगी और मेरे प्यारे तुम्हें कोई हिमायत करने वाला ना है। अगर तुम्हें वहां अजाब होने लगा, तुम्हारी कब्र में तुम्हें दहशत होने लगी, तुम्हारी कब्र में तुम पर तकलीफ होने लगी, बताओ तो सही तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी कौन हमदर्दी करेगा? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र की आज तैयारी करनी है। आज इस मजलिस से उस वक्त उठना है, ये कह देना है कि निजामुद्दीन रामपुरी हमारे गांव में आया था और उसने जब तकरीर की थी तो हमारे दिल में खौफ खुदा बैठ गया था। उसी दिन हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। आज से इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, आज से ज़कात अदा करेंगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे। मुझे यकीन है कि जब आप ऐसा करोगे अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा। जब मेरे प्यारे दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ।
اب میرے پیارے دیکھو تو صحیح، ہر انسان چوروں سے ڈرتا ہے، لیکن ایک ایسا ہی پہلے زمانے کی بات ہے کہ میرے پیارے ایک چوروں کی جماعت اٹھتی ہے، اور چوروں کی جماعت اٹھنے کے بعد میرے پیارے ایک گاؤں میں گھس جاتے ہیں۔ ایک گاؤں میں جب گئے تو ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے، تو جب گھر میں داخل ہوئے کچھ چرانے کی کوشش کی، توجہ کرنا میرے پیارے، جب کچھ چرانے کی کوشش کی، کھٹر پٹر کی، تو میرے پیارے گھر والے بیدار ہو گئے، گھر والے جاگ گئے، اور جب گھر والے جاگے تو میرے پیارے چور بھی بھاگم بھاگ ہو گئے، محلے میں شور مچ گیا، بستی میں شور مچ گیا۔ آخرکار بہت سارے لوگوں نے، کسی نے لاٹھی، کسی نے ڈنڈا، کسی نے کچھ ہاتھ میں لیا، اور چوروں کا پیچھا داب لیا۔ چور آگے آگے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے ہیں، چور ادھر سے جاتے تو یہ لوگ بھی ادھر سے۔ آخر چور پریشان ہو گئے، آخر اس راستے پہ پہنچ گئے کہ جس راستے پہ مسجد بنی ہوئی تھی۔ چوروں نے کیا دیکھا کہ میرے پیارے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کہوں گا مسجد کا دروازہ کیا کھلا ہوا تھا؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے پیارے جب چوروں نے دیکھا، ارے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں رہا، اگر ہم رک گئے تو پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور نہ جانے ہمارا انجام کیا ہو۔ جلدی سے سارے کے سارے چور مسجد میں گھس گئے۔ میرے پیارے ڈاکوؤں کے سردار نے اللہ اکبر کہا، اور امام صاحب کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور جب باقی چور تھے وہ مقتدی بن کر پیچھے سے کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ پیچھے سے آئے، مسجد میں دیکھا، کہا ارے یہاں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی چور وور نہیں ہے۔ سارے لوگ پیچھے کو چلے گئے، کہا چور تو بھاگ گئے اور ہمیں دھوکہ دے کر کسی اور راستے سے نکل گئے۔ میرے پیارے لوگ تو چلے گئے، لیکن جب ڈاکو بیٹھ گئے تو ڈاکوؤں کا سردار چیخ مار کر رونے لگا، اتنا زارو قطار رونے لگا کہ روتے روتے کپ کپی طاری ہو گئی، بدن پہ کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈاکو کہنے لگے سردار تم تو بڑے بہادر تھے، سردار تم تو بڑے پہلوان تھے، تمہارے اندر تو کبھی ڈرتے نہیں تھے، آج کیا وجہ ہے، آج کیا معاملہ ہے کہ اتنے زارو قطار روتے ہو؟ آج تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، تمہارا بدن کب کپا رہا ہے، کیا بات ہے، یہ کیسی بزدلی ہے، یہ کیسی بے خیالی ہے، سردار کیا بات ہے اتنے رو رہے ہو؟ میرے پیارے سردار کہنے لگا آج بزدلی نہیں ہے، آج بے خوفی ہے، آج حقیقت بات یہ ہے میرے دوستو، آج ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کی نقل کی ہے تو اللہ نے ہماری عزت کی حفاظت فرما دی ہے، نہ جانے انجام کیا ہوتا۔ اگر حقیقت نماز پڑھ لیتے تو اللہ ہمیں کتنی عزت عطا فرماتا۔ میرے قوم کے لوگوں، ڈاکو کا سردار کہتا ہے دیکھو میرے پیارے، میں نے تو آج سے چوری سے سچی توبہ کرتا ہوں، آج تک بڑے ظلم کیے، آج تک لوگوں کو بڑا ستایا، بڑی ڈکیتیاں ڈالی، لیکن آج سے نہ ڈکیتی ڈالوں گا، آج سے نہ چوری کروں گا، آج سے نہ کسی پہ ظلم و ستم کروں گا، بلکہ آج سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور 5 وقتہ نماز ادا کرتا رہوں گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہا تم میرے ساتھیوں جس کا جو دل چاہے وہ کرتے رہو، وہاں چلے جاؤ۔ تمام ڈاکوؤں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں سردار جب چوری کرنے میں تمہارے ساتھ تھے، ڈکیتی ڈالنے میں تمہارے ساتھ تھے، ظلم و ستم کرنے میں تمہارے ساتھ تھے، سردار آج جب نیک کام کی باری آئی ہے تو تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آج توبہ کی باری آئی ہے تو تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ تمام ڈاکوؤں کی جماعت نے سجدے میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے، اے میرے مالک تو ہی زمین کا مالک ہے، تو ہی آسمانوں کا مالک ہے، تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرمایا ہے، تو نے شرابیوں کو معاف کیا ہے، تو نے زانیوں کو معاف کیا ہے، یا اللہ یہاں تک آنا ہمارا کام تھا اور معاف کرنا تیرا کام ہے۔ سچے دل سے توبہ کی، سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ یہ نماز کی برکت ہے، نماز کی برکت ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کا دل لگ رہا سنتے ہوئے آپ کو۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے آدمی بیٹھے ہو، ورنہ تو کٹیس مار دیتا، کٹیس مار دیتا تھوڑے سے آدمی، لیکن میرے دل میں یہ آئی ہے کہ جن بھائی صاحب نے فون کروایا، میرے کھلیرے بھائی سے فون کرایا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا حضرت جیسی تقریر جلسے میں کرتے ہو بڑے والے میں، ایسی تقریر ہونی چاہیے۔ میں تو گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ورنہ جیسی جتنی دیر ہو گئی تھوڑے سارے لوگوں تو ہلکی سی کٹپیس مارتا اور چلا جاتا۔
لیکن کل کو اس سے بھی ڈر ہے کل کوئی فون آ جائے ہے بھائی. سبحان اللہ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے ہیں؟ ہاں تو سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات. الحمدللہ نیٹ پہ سن کے دیکھیے میری تقریر موبائل پہ مفتی نظام الدین رامپوری کے نام سے نکال کے ایسی تقریر ہو رہی ہے جیسے بمبئی دلی میں میری تقریر ہوتی ہیں ایسی الحمدللہ تقریر ہو رہی ہے. پورا جان لگا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو پسینہ آ رہا ہے مجھے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ کہو ایک بار ذرا. ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں کتنے دل سے سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور جو بہن بیٹیاں کنواری ہیں اللہ ان کے مقدر کو روشن فرمائے. اللہ انہیں بہترین نیک پرہیزگار شوہر عطا فرمائے اور جو ہماری مائیں ہیں اللہ ان کے بیٹوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آج کل میرے پیارے جگہ جگہ ہو یہ رہا ہے کہ بیوی اور شوہر میں جگہ جگہ لڑائی جھگڑے فساد ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں لڑائی بھی ہوتی ہے اور محبت اور پیار بھی ان میں ہوتا ہے سب سے زیادہ ہیں. کیونکہ بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر کو نیند نہیں آتی ہے اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو نیند نہیں آتی ہے. ایسی محبت ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے جسم ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. جس گھر میں بیوی بدتمیز ہو تو وہ گھر دوزخ بن جاتا ہے. جس گھر میں شوہر بدتمیز ہو تو وہ گھر بھی جہنم بن جاتا ہے. بیوی شوہر کی برداشت کرے اور شوہر بیوی کی برداشت کر لے صبر کریں تو وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. میرے پیارے بعض شوہر بھی بڑا ظالم ہے اور بعض بیوی بھی بڑی ظالم ہے کہ میرے پیارے جان کو آئے پڑی ہے اس کا خون چوسنے تیار ہے. لیکن بعض شوہر بھی ایسا ہے کہ بیوی پر بڑے ظلم و ستم کرتا ہے. اللہ پاک اس بچے کو بھی بنائے اور اللہ پاک دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے. میرے پیارے ایک شوہر تھا جو بڑا ظالم تھا بڑا مردود تھا اور اس کی بیوی بڑی نیک تھی بڑی پرہیزگار تھی بڑی متقی تھی. کیسی متقی اور پرہیزگار تھی کہ میرے پیارے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. جیسے ہی اذان کی آواز سنتی اذان سے پہلے اپنے کپڑے اپنے برتن گھر کی جھاڑو سارے کام نپٹا دیتی اور اذان سے پہلے ہی جلدی سے تیار ہو کے 5 وقت کی نماز پڑھتی رمضان کے روزے رکھتی قرآن کی تلاوت کرتی بڑی نیک اور پرہیزگار اور متقی تھی. شوہر بڑا ظالم تھا بڑا جاہل تھا بے نمازی تھا بے ایمان تھا. میرے پیارے نماز پڑھتی تو یہ ڈانٹتا یہ مارتا اسے. کیا کرتی رہتی ہے کام کیوں نہیں کرتی کیا کرتی رہتی ہے. اس لیے خود تو نماز پڑھتا نہیں تھا تو یہ دیکھتا تھا یہ پڑھتی ہے تو اس سے بھی جلتا تھا. میرے پیارے اس نے کہا کہ آج کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ گھر سے باہر کسی کام میں کہیں جھگڑا لڑائی ہو گئی اس کی اور بہت سے ظالم ایسے ہوتے ہیں باہر جھگڑا ہو تو گھر میں آ کے اتارے گا. اس کا باہر کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی سے پٹ گیا اب گھر میں آیا تو بیوی نماز پڑھ رہی تھی. اسے غصہ آ گیا جب غصہ آیا تو اس بیوی کو جلدی سے اٹھاتا ہے اور گھر کے کونے میں ایک تندور جل رہا تھا اس میں آگ ابل رہی تھی. اس بیوی کو اٹھاتا ہے ظالم اور اس آگ کے تندور میں ڈال دیتا ہے. میرے پیارے بیوی ہاتھ اٹھاتی ہے میرے مالک آج تک تیرا نام لیتی رہی آج تک تیری عبادت کرتی رہی. اے مالک تو نے حضرت ابراہیم کی تو نے آگ سے حفاظت کی ہے. اے میرے مالک تو نے بڑے بڑے گناہگاروں پہ کرم کیا ہے. اے میرے مالک آج میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اے میرے مالک اس آگ کو ٹھنڈی کر دے. نیک پرہیزگار بیوی تھی نمازی اور متقی بیوی تھی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے تھے کہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور میرے پیارے صحیح و سلامت آگ سے باہر نکل کر آ جاتی ہے. جب اس کا شوہر یہ دیکھتا ہے تو اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اور سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں سچے دل سے نماز پڑھا کرو اور سچے دل سے نماز پڑھ کے بیویوں سے کہوں گا بہنوں سے کہوں گا ماؤں سے کہوں گا نماز پڑھو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے باپ کے لیے سب کے لیے دعا کیا کرو. اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا تمہارے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے والد کی قبر پر جایا کرنا. اپنے والد کی 5 وقت کی نماز کے بعد صرف 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اپنے والد صاحب کی روح کو بخش دینا. انشاءاللہ تعالی اللہ بھی خوش ہو جائے گا اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے اور میرے پیارے تمہارے والد بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک اس تمام ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک جن مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے اللہ پاک ان کی بخشش و نجات فرمائے.
کہنے سننے میں جان کر بھول کر کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ